اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی عزت ہے۔ یہ عزتیں کہاں ملتی ہیں؟ دامن مصطفیٰ سے لپٹنے سے مل جاتی ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، آؤ سنت مصطفیٰ پہ چلو۔ میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے طریقے پہ چلو، میں اللہ کا حبیب ہوں، رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے اللہ رب العزت اس پہ رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور جس پہ برکتیں نازل ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ جس کا دامن رحمتوں سے بھرپور ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور جسے مدینے والے سے روزانہ خیرات ملتی چلی جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور مدینے والے کی جس پہ نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے دونوں جہاں سمر جایا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو درود پاک کی عادت تھی، وہ درود پاک پڑھتا، کثرت سے درود پاک پڑھتا، اس کو کوئی مالی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ درود پاک پڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے ایک منظر دیکھا رات سوئے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کھولے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ صرف سرکار نے تلاوت قرآن کے درمیان ایک مرتبہ دیکھ کے مسکرا دیا، تلاوت کر رہے تھے ایسے دیکھا اور مسکرا دیے، اور اس کی وہ خواب ختم ہو گئی۔ صبح اس نے کسی سے پوچھا تعبیر والے سے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کہتا تمہیں مبارک ہو، جس کی طرف اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرا دے اس کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ساری تکلیفیں رفع ہو جاتی ہیں، اور جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے مسکرا دے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جس کو زندگی میں سرکار ہاتھ کھڑا کر کے مسکرا رہے ہو، محبت کر رہے ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انہیں سعادتیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے لپٹنے سے مل گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے سے مل گئی ہیں۔ بلال کے اندر کیا خوبی تھی؟ سانولے رنگ کا ہے، لوگ اسے انسانوں میں شامل نہیں کرتے، لوگ اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور تو ہماری برادری کا نہیں ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو غلام ابن غلام ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن آمنہ کے لال کیا عزت دیتے ہیں؟ کعبہ فتح ہوتا ہے، کعبۃ اللہ فتح ہوا فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال چڑھ جاؤ، آج رب کے گھر کے اوپر چڑھ جاؤ، رب کے گھر پہ چڑھ جاؤ۔ وہ اسی طرح غلاف کعبہ کو پکڑ کے اوپر چڑھ گیا، جیسے آج بچے کسی پائپ کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایسے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور کعبے کی چھت پہ جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ کبریائی تیرے لیے ہے، عظمت تیرے لیے ہے، بڑائی تیرے لیے ہے۔ اور جو کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر بڑائی کا اعلان کرتا ہے، عظمت کا اعلان کرتا ہے، رب اسے عزتیں کیوں نہ عطا کرے گا، رب اسے عظمتیں کیوں نہ عطا کرے گا، رب اس کو سربلندیاں کیوں نہ عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی مہربانی، بلال کو یہ مرتبہ ملا ہے تو کہاں سے؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے ملا ہے، سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے، سرکار کے طریقے پر چلنے سے، آپ کی اداؤں پر اپنی زندگی قربان کرنے سے ملا ہے۔ یہ مل جاتا ہے جسے مل جاتا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں جہاں کی عزتیں اپنے دامن میں لے لیا کرتا ہے۔ اور ہمارے علامہ اقبال کہتے ہیں سکندر رومی جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، فتح تو نہیں کر سکا ساری دنیا کو، لیکن پوری دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے سکندر رومی سکندر اعظم کہتے ہیں۔ اس کا باپ کون تھا؟ کہاں رہنے والا تھا؟ کس جگہ سے آیا؟ اس کی زندگی کیا تھی؟ آج کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاریخ دان بھی ہیں لیکن پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کا خاندان کدھر گیا، کیسے آیا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اقبال کہتا ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا، وہ سکندر رومی فنا ہو گیا، اور حبشی کو دوام ہے، بلال کو دوام مل گیا ہے، کس لیے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، رب تعالیٰ اس پہ رحمتیں عنایتیں نازل کرتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت اور اپنی سنت پر عمل کرنے کو ایک اور طریقے سے بیان کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک دن میں لیٹا ہوا، میں آرام کر رہا ہوں، سویا ہوا ہوں، فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتے آ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے یہ وہی نبی ہے؟ ہاں ہاں وہی نبی ہے۔ کہتا کوئی مثال تو بیان کرو، اور مثال تو بیان کرو، یہ نبی ہیں؟ میں سویا ہوا تھا، وہ فرشتے آئے میرے قریب آ گئے،
اور کہتے ہیں نبی ہے مثال تو بیان کرو. ایک بولا کہتا سوئے ہوئے ہیں, مثال کیا بیان کریں, یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرا کہتا یہ نبی ہیں, سوئے تو ہوئے ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے. آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آنکھیں سوتی تھی اس وقت بھی آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا, مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, لوگ سمجھتے سوئے ہوئے ہیں, فرشتے بھی کہتے سوئے ہوئے ہیں, لیکن رازدان فرشتے کہتے ہیں یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں, دل جاگ رہا ہے, دل جاگ رہا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں. اب وہ آپس میں کہتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے کسی نے ایک محل بنا دیا, محل بنایا اور محل بنانے کے بعد اس میں دعوت کا انتظام کیا اور ایک آدمی کو کہا جاؤ باہر, جو بھی تمہاری بات مانے اس کو ادھر تمہاری دعوت ہے, اندر آ جاؤ. جو اندر آ گیا وہ دعوت کھائے گا, بادشاہ کی دعوت ہے, قسم قسم کی دعوت ہے, اسے کپڑے ملیں گے, اسے بہت کچھ ملے گا, اسے انعام ملے گا, اسے ہیرے جواہرات ملیں گے. جو اس محل کے اندر آ گیا وہ دعوت کھائے گا, قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں, آج تک ایسی دعوت کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. جاؤ بلا کے لاؤ. وہ آدمی جاتا ہے, بازار کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تمہاری دعوت ہے, تمہاری دعوت ہے. کچھ تو مذاق کرتے ہیں, دعوتیں ہوتی, کچھ سے گالیاں دیتے ہیں اور کچھ اس کی بات پر عمل کر لیتے, کہتے آ جاؤ. تو جو اندر آ گیا وہ دعوت کھا گیا, جو اندر آ گیا وہ دعوت کھا گیا, انعام لے گیا, کرم ہو گیا, اس کی جھولی بھر گئی. اور جو باہر کھڑا مذاق کرتا رہ گیا یا کوئی اور کام کر گیا وہ دعوت میں آئے گا نہیں. جو اندر ہی نہیں آیا وہ دعوت کیا لے گا, اسے انعام کیا ملے گا, انعام تو اسے ہی ملے گا جو اندر ہے. اسی طرح پھر وہ کہتے اب اس کا مفہوم تو سمجھاؤ. فرشتے کہتے ہیں مثال تو دے دی ہے, ذرا واضح تو کرو. پھر ایک فرشتہ کہتا سوئے ہوئے ہیں, دوسرا کہتا سوئے تو ہیں, دل تو جاگ رہا ہے, سب کچھ سن رہے ہیں, اور بیان تو کرو. اب وہ فرشتہ بیان کرتا ہے, کہنے لگا بنانے والا اللہ, بنانے والا اللہ, اور جو محل بنایا یہ ہے جنت. یہ محل بنایا جو کیا ہے, جنت. جنت ہے, جنت میں اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں, جنت میں انعامات ہیں, جنت میں بہت کچھ ہے, جنت میں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, محلات ہیں, جنت میں پھل ہیں, قسم کے کھانے ہیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی دل میں کبھی کھٹکا ہوا ہے. ایسے ایسے انعامات ہیں. اور بلانے والا کون ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سرکار نے کہا چلے جاؤ اسلام میں, آ جاؤ, اندر آ جاؤ, تمہارے لیے نعمت ہے. جو تو آ گیا وہ جنت لے گیا, جو آ گیا انعامات لے گیا, جو آ گیا اندر وہ اپنی جھولی بھر گیا, جو باہر کھڑا مذاق کرتا رہا رہ گیا. فرمایا یہ محمد مصطفیٰ ہے, اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. جس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے, اور جس نے نبی کی نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. پھر فرمایا محمد فرق بین الناس, لوگوں میں فرق کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر گیا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا وہ اللہ کی فرما برداری کر گیا. جو نبی کی بات مان گیا وہ جنت میں چلا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی سعادت عطا فرمائے, ہم سب کو نیکیوں سے محبت عطا فرمائے.